بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہماری گفتگو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو شیعہ حضرات نے ایک جھوٹ باندھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلایا، انہیں لات ماری، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ گر گیا، اور بہت سارے جھوٹ انہوں نے جو گھڑے ہیں اس بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ یہ سارا شیعہ کا جھوٹ ہے، اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس اپنے ٹاپک کی طرف جائیں، اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ شیعہ کتب میں اس طرح پیش کیا گیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ ایک ایسی عورت ہیں جو اپنے شوہر سے لڑتی ہیں، ان کا دامن پکڑ لیتی ہیں، ان کو مارتی ہیں، پیٹتی ہیں، ان سے بدتمیزی کرتی ہیں، اور شوہر تو شوہر غیر مرد سے لڑتی ہیں، غیر مرد کا گریبان پکڑ لیتی ہیں۔ یہ شیعہ کتب میں ہم نے دکھایا تھا۔ یہ ان کی کتاب ہے الاصول من الکافی، جلد نمبر 1 اول، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 460، جس میں لکھا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، گریبان پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور ان سے بدتمیزی کی۔ یہ 460۔ تو کیا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ ایک غیر مرد سے لڑیں، ان کا گریبان پکڑیں؟ اور اسی طرح یہ تو غیر مرد سے اپنے شوہر کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے لڑتی تھی، ان سے بدتمیزی کرتی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر اس کا ہے آپ کے سامنے 329، صفحہ نمبر 329 ہے، جس میں انہوں نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے فارسی میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر تشریف لائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو ان سے انہوں نے آ کے بدتمیزی کی اور بد اخلاقی سے آپ پیش آئیں۔ جب ہم نے یہ باتیں بتائیں تو شیعہ حضرات کہنے لگے جی ان کی سند ٹھیک نہیں ہے، سند کو دیکھا جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کب سے یہ علمی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں؟ آپ تو ہر جھوٹ کو، من گھڑت بات کو آپ آگے پھیلاتے ہیں۔ تو اگر سند کی بات ہے تو پھر آپ ہر بات سند سے کریں۔ آپ کہتے ہیں جی تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے، تاریخ یعقوبی میں لکھا ہوا ہے، جناب علی فلاں کتاب میں لکھا، آپ نے کبھی وہ سند دیکھی ہے؟ ہم صرف ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ تحقیق کی بات کریں۔ اگر تحقیقی بات نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کو یہ دکھائیں گے کہ آپ کی کتب میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی گستاخیاں ہیں، جہاں تک یہ بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے جناب علی گھر جو ہے وہ جلایا، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب یہ بات پیش کرتے ہیں تاریخ تبری سے۔ تو آپ نے تاریخ تبری دیکھی ہے، اس کی سند دیکھی ہے؟ اس کی سند میں جتنے رجال ہیں کہ وہ ثقہ ہیں کہ نہیں؟ بس انہوں نے تاریخ تبری دیکھ لیا اور شروع ہو گئے جی، اور کہانیاں بنا لی اس پہ۔ تاریخ تبری میں جو سند ہے اس میں 2 راوی جو ہیں وہ ثقہ نہیں ہے، زیاد بن کلیب، جریر بن عبد الحمید، 2 راوی، دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا حافظہ صحیح نہیں تھا، کمزور راوی ہیں۔ جن کا حافظے میں کوئی خرابی ہو ان راویوں کو ضعیف راوی کہتے ہیں، اور ان کی حدیث یا روایت وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیں تاریخ تبری میں یہ جو روایت پیش کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے جی؟ حدثنا جریر بن عبد الحمید، اور پھر اس کے بعد مغیرہ ہے، اس کے بعد زیاد بن کلیب ہے۔ ایک تو زیاد بن کلیب یہ کمزور راوی ہے، اور دوسرا جریر بن عبد الحمید۔ اب یہ میزان الاعتدال میں آپ دیکھ لیں، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 119۔ جریر بن عبد الحمید کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ کمزور راوی تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کا حافظہ کمزور تھا۔ امام بہقی نے ان سے کافی حدیثیں لی اور انہوں نے یہ لکھا کہ آخر عمر میں اس کا
حافظہ کمزور ہو گیا تھا. جس راوی کا حافظہ کمزور ہو اس کی روایت کمزور ہوتی ہے. تو کمزور روایت سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں اور پھیلا رہے ہیں. اور یہ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 زیاد بن کلیب جو خود روایت کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور گھر کو جلایا، ان کے بارے میں آتا ہے لیس بالمتین فی حفظہ. میزان الاعتدال میں امام ذہبی فرماتے 135 صفحہ نمبر 135 پہ کہ یہ حافظے کے بارے میں اچھا نہیں تھا. زیاد بن ربیع حافظے کے متعلق یہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا. جس کا حافظہ ٹھیک نہ ہو وہ معتبر راوی نہیں ہوتا. غیر معتبر راویوں سے انہوں نے یہ باتیں لے کے قصے کہانیاں بنا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. اور انہی کے بہت بڑے عالم ہیں ذاکر ابن حدید. وہ کہتے ہیں اپنے ان کی کتاب ہے شرح ابن حدید، یہ ناج البلاغہ کی انہوں نے شرح کی. یہ کہتے ہیں بہرحال یہ روایت جس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر ہجوم کرنے اور اسے جلا دینے کا ذکر ہے، یہ خبر واحد غیر ثقہ ہے. یہ ابن حدید کہتے ہیں ناج البلاغہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 462. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی شان کی تنقیص کے بارے میں ایسی روایت مردود ہے، بلکہ ایسی روایت سے تو کسی عام مسلمان کی تنقیص بھی نہیں ہو سکتی کہ جو مجہول روایت ہے جس کے راوی ثقہ نہیں ہے، تو ایک عام مسلمان کی بھی تنقیص نہیں کی جا سکتی. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی بہت اعلیٰ ہے. خود ان کے مطلب جو ذاکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جو پیش کرتے حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں کہ انہوں نے گھر جلایا، یہ غیر معتبر ہے. تو غیر معتبر روایت لے کے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس کی امام ذہبی نے کہا کہ اس میں زیاد بن کلیب غیر معتبر ہے. تو آپ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ بھی سند کی بات؟ ہم آپ کو صرف آئینہ دکھا رہے ہیں کہ جب اصول کافی میں آتا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی ان شیعہ کتب میں گستاخیاں ہیں، تو آپ کہتے ہیں سند پر بات ہوگی. اگر سند ٹھیک ہوگی تب بات دیکھی جائے گی. سند تو آپ نے یہاں سند دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. آپ دوگلی پالیسی کر رہے ہیں. جتنی یہ باتیں کرتے ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے میرے بھائیوں. اور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اپنی بیٹی دیں گے نکاح میں جس نے ان کے گھر کو جلایا ہو، جس نے ان کی زوجہ کو زد و کوب کیا ہو اور ان کی وجہ سے ان کا بیٹا ضائع ہوا ہو، ان کی زوجہ کو تکلیف ہوئی کہ ان کا حمل گر گیا ہو؟ تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کو بیٹی دیں گے؟ ہرگز نہیں. بیٹیاں تو ان کو دی جاتی ہیں جو بہت زیادہ اپنے عزیز ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی دی نکاح میں، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ الفروع میں کافی شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتاب ہے، یہ الفروع میں کافی، اور جلد نمبر 6 ہے صفحہ نمبر 115، جس میں ابو عبداللہ سے پوچھا گیا، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آدمی فوت ہو جائے اس کے بعد اس کی زوجہ اس آدمی کے گھر میں رہے گی یا اپنے باپ کے گھر آئے گی؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کو لے آئے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. دیکھیں صفحہ نمبر 115 الفروع الکافی جلد نمبر 6 کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کو پھر اپنے گھر لے آئے. ایک حوالہ. دوسرا الاستبصار، یہ بھی ان کی معتبر ترین اصول اربعہ میں شامل کتاب ہے. الاستبصار جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 352. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ آدمی فوت ہو جائے تو اس کی زوجہ کہاں رہے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ام کلثوم کے پاس گئے اور انہیں آپ اپنے گھر لے آئے. تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے گھر لے آئے، اور اس کی مزید وضاحت کے نکاح بھی ہوا اور ان کی زوجہ ہیں. یہ ان کی کتاب منتہی الاعمال، اس میں
پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں کتنی تھی، آپ کے بیٹے کتنے تھے، آپ کی بیٹیاں کتنی تھی. تو ان میں ام کلثوم کا ذکر ہے، اور یہ لکھا ہے کہ ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کیا تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو ان کے بعد ان کا نکاح ہوا عون بن جعفر سے، اور عون بن جعفر کے بعد ان کا نکاح ہوا محمد بن جعفر سے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے. منتهى الاعمال جلد اول صفحہ نمبر 277 یہ آپ کے سامنے ہیں. تو دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کتنی قریبی رشتہ داری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ رشتے محبت کے ہوتے ہیں، پیار کے ہوتے ہیں. تو جنہوں نے گھروں کو جلایا ہو، جنہوں نے لڑائیاں کی، ان کو رشتے نہیں دیے جاتے. تو معلوم ہوا کہ ساری لڑائی کی باتیں، گھر جلانے کی باتیں یہ فضول ہیں، شیعہ نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں. تاریخ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جو روایت پیش کرتے ہیں ضعیف ہیں، مردود روایات ہیں، اور یہ انہی کے گھر کی باتیں ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کا جو ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دیا. تو یہ آپس میں ان کی محبت تھی. یہ صرف نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور محبتوں کو مٹا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ آپ نے صحابہ سے محبت کرنی ہے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے، نفرتوں کو مٹانا ہے. اور یہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.